السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ریولوشن کالڈ اقبال کا پاکستان. میں اور حکیم صاحب آج آپ کے ایک اور نئے سفر پہ لے کے چلیں گے, بلکہ سفر تو وہی پرانا ہے, رموز بے خودی, جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈاکومنٹ کو اقبال کے. اور اس شو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کی ایس ایم ایسز کا اور آپ کے فون کالز کا بہت بہت شکریہ. اور میں اور حکیم صاحب بلکہ آج یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جیسے میں نے ان سے ایک چھوٹا سا ریٹوریکل سوال پوچھا کہ کتنے لوگ اگر ہم کنورٹ کر لیں اس اقبال کی آئیڈیالوجی کی طرف تو بہت ہوگا, کیا 5 کروڑ 4 کروڑ؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ 400-500 لوگ بھی اگر اس کو ڈاکٹرنیشن کو پراپرلی ایکسیپٹ کر لیں اور اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان اور اپنی ملت کے ساتھ رابطے کو مستحکم کر لیں, تو یہ 500-600 لوگ بھی جو پالیسی میکر بنیں گے ایونچولی, وہ بھی یہ چینج لا سکتے ہیں. اور چینج کیسے آئے گی اور کن کن ڈائمینشنز پہ یہ چینج آئے گی, یہ سب باتیں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے رموز بے خودی میں. لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑا سوال میں نے اٹھایا تھا کہ جو لوگ اس ملت کے ساتھ رابطہ رکھنا ہی نہیں چاہتے, یعنی کہ جو کچھ ایسے دوست ہیں جیسے کہ میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ کوئی فیس بک پہ ان کی ایک گروپ ہے تو اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں طاہر سلیم یو اے ای اور فلاں فلاں فرام کینیڈا, رہتے شیخو پورے میں. تو they don't even own up to their own country. They don't want to connect with their own people. اپنی ملت سے رابطہ اس طرح کا ٹوٹا ہوا ہے کہ اب امریکہ میں بھی جب ہم جاتے ہیں انگلینڈ میں تو وہاں پہ ایک عجیب سا فینومینا ہے. آپ کے جو بچے ہیں جو آپ وہاں پہ پل بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہاں تو کلے بن رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ انہوں نے لمبی لمبی شارٹس پہنی, بڑے جوتے پہن کے یو مین واٹس اپ یو نگا واٹس اپ ٹائپ, یہ وہ یہاں وہ ہسپینک ٹائپ کی کلچر کے ساتھ چاہتے ہیں. ان کا جو اپنے کلچر کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی دیر از اے لیک آف آر کلچر, بالکل بات سچ نہیں ہے. وہ اپنے کلچر کو اون اپ ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اٹس انکول ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ اقبال اور اسلام اینڈ either I become a Maulvi and show myself as that, اور یعنی کہ اس کی روح کی طرف نہیں کھینچتے. تو بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے پاکستان سے اور زیادہ سے زیادہ ڈسٹینس کرتے جا رہے ہیں. بلکہ ایک میری رشتہ دار ہے, میری کزن لگتی ہے, ان کے بچے آتے ہیں سال کے سال امریکہ, وہ اپنے بچوں کو ضرور پاکستان لے کے آتی ہیں. لیکن ان کے جو بچے جو کہ 7 سال کا یا 6 سال کا بچہ جو باتیں کر رہا ہے وہ ایکچولی مجھے دکھ پہنچاتی ہے, بیکاز obviously یہ بچے ہیں, پیار کرنے کے قابل ہیں, آپ ان سے پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں علی مامو I don't like Pakistan. تو میں کہتا ہوں بیٹا کیوں, why؟ تو کہتے ہیں because it's so dirty and there's nothing for me here. میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی پاکستان میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے, ڈو یو گیٹ دیٹ ان نیو جرسی, ڈو یو گیٹ دیٹ, لیکن وہ اس چھوٹی ایج پہ ہی وہ اتنے خلاف ہو چکے ہیں آپ کے کلچر, آپ کی ریلیجن, آپ کے ملت سے, کہ آئی ہیو نو ہوپ کہ وہ 20 سال یا 10 سال کے بعد جب بڑے ہوں تو وہ واپس آئیں. تو ایک جو رابطہ ٹوٹتا جا رہا ہے, اور میں اپنے امیجیٹ سرکل کی بات کر رہا ہوں, دس از ناٹ کہ میں سنائی کوئی بات نہیں آپ سے کر رہا, یہ امیجیٹ سرکل کا پرابلم ہے کہ یہاں کے ان شارٹ آف بینگ ابیوسو ٹورڈز دی آئیڈیالوجی اور ابیوسو ٹورڈز اقبال نعوذ باللہ, اور ابیوسو ٹورڈز کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا, اور اس ٹائپ کی باتیں جو کہ بغاوت سے بری ایک چیز ہے میرے خیال سے. اور یہ رموز بے خودی کے تھرو جو اویکننگ ہم سب کے اندر ہو رہی ہے, اور جو آڈینس جو ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں, ایس ایم ایسز آپ کو بھی آ رہے ہیں, لیٹرز, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ الائن کر رہے ہیں ایز فار ایز انفارمیشن از کنسرن. ان کو پتا کہ یہ لوگ اس بات پہ سوچتے ہیں تو ہمیں اور انفارمیشن فیڈ کریں تاکہ ہم اور پالیسیز بہتر بنا سکیں اور ان باتوں کو اور کلیریفائی کر سکیں. تو یہ جو نیکسٹ جنریشن کا ایک جو مسئلہ ہے, جو کہ پیدا ہی انگریز ہوئے ہیں, پیدا ہی وہ دجال کی صورت میں پیدا ہوئے ہیں یہ بچے, ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے اگلے 10 سال میں؟ تو ہم پاگل ہو جائیں گے. نہیں علی, دیکھو نہیں ہے اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ موسٹ آف دی امپاسبلز آر تھنگز وچ آر نیور ایون ٹرائیڈ. لوگوں نے اس مشن کو امپاسبل کر دیا تھا کیونکہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ اقبال کی آئیڈیالوجی کا امپیکٹ کتنا ہے, کتنی پاورفل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں برکت رکھی ہے. اٹ ہیز اے اسٹرینج مسٹیکل پاورز بلٹ انٹو دس. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اقبال کے کلام کو پڑھے تو اس کے بعد وہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں, اس کا دل نرم نہ ہو, اس کا دل نہ چاہے اپنے آپ کو ملت سے وابستہ کرنے کا.
یہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہو نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو انگریزی میں لاسٹ جنریشن کہیں گے، کیونکہ ان کا دل تو مسلمان ہے، ان کی روح، ان کے جینیٹکس میں، ان کے ڈی این اے میں اللہ، اس کے رسول اور اسلام اور حرم اور کعبہ اور مسجد نبوی سے، پاکستان سے محبت رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ دجال اور کفر کی ہے، جیسے آپ نے کہا. ان کی آنکھیں چمک گئی ہیں، چندھیا گئی ہیں، دھندلی ہو گئی ہیں بائی لوکنگ ایٹ دی ویسٹرن گلیمر آف دا ویسٹرن سویلائزیشن. ان بیچاروں کو اپنی شناخت ہی نہیں مل رہی کہ دل کہیں اور جانا چاہتا ہے، عقل اور انٹلیکٹ اور دماغ اور دنیا کی ضروریات کسی اور طرف کھینچ رہی ہیں. مگر یہ ہم بالکل صاف صاف بتانا چاہتے ہیں کہ اسی سسٹم اور اسی نظام میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے دل کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں اور بڑی اعلیٰ اور صاف ستھری زندگی گزار رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو مغرب کی نقالی کی نقل کرنے کی، ان کا فلسفہ، ان کا کردار، ان کی سوسائٹی، ان کا معاشرہ ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صاف ستھری، مہذب اور پاکیزہ زندگی اس مغربی معاشرے میں بھی گزاری جا سکتی ہے، اس پاکستانی معاشرے میں بھی گزاری جا سکتی ہے، اگر آپ کی روح، آپ کی فکر، آپ کی سوچ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ الائن کر کے اقبال کی آئیڈیالوجی کے مطابق اپنی سیلف ریسپیکٹ، اپنی عزت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اپنی شناخت کی حفاظت کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لیں. جب اقبال کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، مطلب یہی ہے کہ دیکھو مایوس مت ہو. جب تک انسان اپنے آپ کو اپنے شجر سے، اپنے درخت سے وابستہ رکھتا ہے، اقبال کا شعر روٹ ہے، جو اس کی روٹ ہے، تو اس کے ہرا بھرا ہونے کی امید قائم رہتی ہے. جب کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں چونکہ درخت سوکھ گیا، اگر آپ خزاں میں دیکھیں تو سارے درخت سوکھ جاتے ہیں، اسلام آباد تو بالکل گنجا لگتا ہے، پریکٹیکلی ایک درخت بھی سبز نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن وہی دسمبر اور جنوری کے بعد جب آپ اس کو مارچ اور اپریل میں دیکھتے ہیں تو اسلام آباد ایک جنگل نظر آنے لگتا ہے. وہی مردہ درخت، ایسے درخت پھول پتے نکالتے ہیں، ایک فیسنیٹنگ سین ہوتا ہے. اور ہر سال ہم بڑے فیسنیٹ ہوتے ہیں اس بات پہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی، جو قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردے کو بناتا ہے. نیچر نیور سٹاپس امیزنگ یو. اور یہی انسان کی فطرت ہے. ایک انسان، ایک قوم جس کو آپ سمجھتے ہو آج مردہ ہو گئی ہے، صرف اس کے اوپر کچھ چھینٹے ڈالنے کی ضرورت ہے، کوئی باہر کا موسم آنے کی دیر ہے، وہ ایسے پھوٹ کے نکلتی ہے، ایسے اس میں سے پودے نکلتے ہیں، ایسی وہ ہری بھری ہو جاتی ہے. اس میں حیران اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. قوموں کی تاریخوں میں وقت آ جاتے ہیں، آپ کو اس پر چھینٹے ڈالنے ہیں، آپ کو اس کو امید دلانی ہے، حوصلہ دینا ہے. رموز بے خودی میں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے، ہمارے پاس علی، ہم یقین سے آپ کو بتا رہے ہیں، اب جو آگے جو ہم ڈسکس کرنے جائیں گے، اتنا فیسنیٹنگ کلام ہے یہ کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان نارمل رہ سکے اس کے بعد. یہ اور ہمارا سبجیکٹ بھی یہی ہے کہ فرد اور ملت کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. انشاءاللہ we'll continue to talk، اور امید رکھیے خیر ہوگی. میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں اس بات میں کہ میں جب بھی شو سٹارٹ کرتا ہوں تو میں، کیونکہ ایک ہفتے کے بعد ہم ملتے ہیں، تو میں جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں تو میں ایک نیگیٹو، کیونکہ میں وہ اس جو چیزیں سیکھ کے جاتا ہوں اس کو جا کے امپلیمنٹ تو ضرور کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ لاؤڈ سپیکر میں بولوں اور یہ پھیلاؤں، یہ باتیں، کانسیپٹ سمجھاؤں. اور مجھے بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا ہے، جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو میں جب بھی آتا ہوں تو میں آپ کو یہ ساری باتیں لا کے آپ کے اوپر ضرور ڈمپ کرتا ہوں، کیونکہ یہ سب چیزیں میں آپ ہی سے لے کے جاتا ہوں، اور آپ نے آگے سے اقبال سے لی ہیں اور اپنے استادوں سے، اپنے مرشدوں سے لی ہیں چیزیں. آپ ہمارے مرشد بن گئے تو ہم آپ سے لے کے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ سوال بھی آپ کے اوپر آپ کے ڈمپ کرتے ہیں. I hope you don't mind. We're gonna take a little break, and once we come, we're gonna go full on with Ramouz Bekhudi.